السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی اس ملاقات میں آپ کے سامنے لیلۃ القدر، جسے شب قدر کہا جاتا ہے، اس کے احکام و مسائل کے حوالے سے کچھ باتیں رکھوں گا۔ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی خصوصیت اور اس کی فضیلت، اس کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے اس رات کا انتخاب فرمایا۔ رمضان المبارک کے پورے 30 دنوں میں جس رات کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اتارا، وہ شب قدر یعنی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ تو یہ اس کی پہلی خصوصیت۔ اور دوسری خصوصیت کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر کی جو رات ہے، یہ شب قدر، یہ لیلۃ القدر، یہ 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کے برابر نہیں کہا، بلکہ اس سے بھی افضل اور بہتر ہے۔ یہ اس کی دوسری خصوصیت ہے شب قدر کی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی عبادت رمضان کے 20 دنوں میں کیا کرتے تھے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے آپ رمضان کے آخری عشرے میں اور ان راتوں میں لیلۃ القدر کی راتوں میں کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا ہم تمام مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم اس کی خصوصیت کو سمجھیں، اس کے مقام کو سمجھیں، اس کی فضیلت کو سمجھیں، اور رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ تم رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر تم لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو، اس میں اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرو۔ لہذا ہم تمام مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اب ایک خاص کر کے ایک رات کو خاص کر کے عبادت نہ کریں۔ اس قسم کی کوئی بھی روایت نہیں آتی ہے۔ لہذا ہم سب رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں 5 طاق راتیں جو ہیں، ان تمام راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ اس کی فضیلت، اس کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 1000 مہینے سے افضل اور بہتر کہا ہے۔ اگر آپ مہینوں کو کاؤنٹ کریں، گنتی کریں، تو تقریباً 83 سال کے آس پاس کی مدت بنتی ہے۔ تو ذرا غور کریں کہ ایک انسان جو ساری زندگی عبادت کرے اور ایک انسان صرف اس رات کو پالے، تو گویا یہ اس ایک رات کو پانے والا اس ساری زندگی کی عبادت کرنے سے بہتر ہوگا۔ شرط یہ کہ اس رات کو پا کر کے انسان اس میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ اس لیے کہ اگر ہم دیکھیں تو اس امت محمدیہ کی جو عمومی طور پر زندگی ہے، 60 65 70 سال 80 سال کی زندگی ہوتی ہے، تو ایک انسان پوری زندگی عبادت کرے، ایک انسان اس رات کو پالے، اس کے اندر عبادت کر لے، یہ کہیں زیادہ افضل اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو لہٰذا ہم تمام لوگ اس رات کی اہمیت کو سمجھیں، اس کے مقام کو سمجھیں، اس کے اندر خصوصیت کے ساتھ عبادت کریں، نفلی عبادتوں کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں۔ اور اس رات کے اندر جو ایک خاص عبادت ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ
جس نے لیلۃ القدر کی راتوں میں، شب قدر کی راتوں میں خصوصیت کے ساتھ قیام کیا۔ ویسے تو پورے رمضان تراویح کی نماز پڑھ رہی ہیں، قیام اللیل کرنا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ لیلۃ القدر کے اندر قیام کرنے کی الگ سے فضیلت آئی ہے کہ جو انسان ان 5 راتوں میں اس لیلۃ القدر میں قیام کرے گا، یہ ثواب کی نیت سے، ایمان کی حالت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو لہٰذا ہم سب خصوصیت کے ساتھ ان راتوں میں قیام کریں، تراویح کی نماز پڑھیں، تہجد ادا کریں، صلاۃ اللیل، یہ تمام چیزیں، یہ جو تمام نام ہیں صرف ایک نماز کا، ایک عبادت کا نام ہے جس کو ہم تراویح، تہجد، قیام اللیل کہیں۔ لہٰذا ہم سب خصوصیت کے ساتھ تراویح کا، قیام اللیل کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، اگر میں جان جاؤں، مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کی رات کون سی ہے، تو میں اس میں کون سی دعا پڑھوں، کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، لہٰذا تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو لہٰذا ہم تمام مسلمانوں کو اس کی فضیلت کو سمجھنی چاہیے، اس میں خصوصیت کے ساتھ قیام اللیل کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو دیگر عبادتیں ہو سکتی ہیں، تلاوت قرآن، دعا، ذکر و اذکار، توبہ و استغفار، ان تمام عبادتوں کو انجام دیں، اور اس دعا کا بھی ضرور اہتمام کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو شب قدر کی اہمیت، اس کے مقام، اس کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو لیلۃ القدر کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق دے، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی نماز، روزوں، عبادتوں کو قبول فرما۔ جو بقیہ دن رہ گئے ہیں اس میں اور بھی زیادہ محنت کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، لگن کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خلوص للہیت کے ساتھ بقیہ دنوں کے اندر اور بھی عبادتوں کو کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جب تک ہم سب کو زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔